بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تاریخ ہے 1 اگست 2022 اور کچھ موضوعات پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو چلیے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ آج کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا 3 بار، اور 3 بار جو بھی بات ہوئی تو صرف ان چیز پر ہوئی کہ ہم پنجاب حکومت کو کیسے گرائیں، اس کو کیسے حاصل کریں۔ یعنی چوتھی بار، یعنی 3 دفعہ تو یہ سب کچھ ہو گیا آپ کے سامنے تھوڑے دنوں کے اندر۔ لیکن اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی خرید و فروخت ممکن ہو سکے تو وہ کرے، خواہ کتنے تک بولی چلی جائے یہ بھی ہے، اور دوسری طرف یہ سوچ ہے کہ گورنر راج کیسے لگایا جائے۔ تو گورنر راج کے لیے تو بڑا ایک گراؤنڈ بنانا پڑے گا، اور اس میں کوئی ایسی غلطی لانی پڑے گی۔ تو اس ہفتے میں اس حکومت نے کون سی ایسی غلطی کی ہوگی کہ وہاں پر گورنر راج لگا سکیں گے، تو وہ پھر انڈو بھی ہو جائے گا فوراً، اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے ذہنوں پر یہ سوار ہے کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، عمران خان اس طرح ذہن پہ سوار ہے کہ خواب میں بھی دیکھتے ہیں کہ گبر آ گیا۔ یہ کسی کو میں نے کہتے ہوئے سنا تو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ ان کا ابھی قسمت میں ایسا ہی رہے گا، اس سے آگے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک یہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دے۔ تو انشاءاللہ پاکستان پر بہت بڑا جو یعنی احسان کیا ہے عمران خان نے کہ ان چور لٹیروں سے پاکستانی قوم کو تقریباً آزاد کیا ہے۔ جو کچھ رہ گیا ہے یہ آخری لہریں ہیں، اور انشاءاللہ یہ آخری لہریں بھی ختم ہو جائیں گے، تھم جائیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ دوبارہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکیں گے۔ جیسے آج بڑی میاں صاحب جو ہے نا، چھوٹی میاں صاحب پر بھی بڑے برسے کہ بھائی آپ لوگ گئے اقتدار میں تو میرے کیسز کا کیا ہوا، میرے بیٹی کی کیسز کا ہوا، ابھی تک تو میری اور میری بیٹی کی ملاقات تک نہیں ہوئی، تو مجھے کیا فائدہ ملا۔ یعنی کہ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شین اور میم میں بھی تقسیم ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ کاف لیگ کا شجاعت حسین کو دیکھ لیجئے، تو آگے دوسرے پرویز الہی کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ سیاست میں یہ کوئی اپنا نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کے وہ ایمان نہیں ہوتے کہ جو انسان کے ہونے چاہیے، جو فطرتاً انسان ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اگر اس حساب سے انسان چلتا رہے تو اپنے پیاروں سے زیادہ قریب، یعنی بھائی سے قریب رشتہ کیا ہو سکتا ہے، بیٹے سے قریب کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب ان کے سامنے ان کی کیا عزت ہے ان رشتوں کی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی اتنے یہ گر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب نازل کیا ہوا ہے کہ رشتوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سوچئے۔ نہ بھائی نہ بہن، کچھ بھی نہیں، یہ سارا کچھ۔ مجھے جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں مجھے ان پر افسوس ہوتا ہے، ترس آتا ہے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ایک خاندان ہوتے ہوئے لوگ تو دور دور کے رشتہ دار اور دوستوں کو کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ان کو بھول جائے یا ان کے خلاف کوئی کام کیا جائے، لیکن ان کی جو ذہنی وہ تربیت ہے یا ان کی جو پرورش ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کو ترس آتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے بات کی اجلاس میں، اسپیکر کو جو انہوں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہ تو صاف ظاہر ہے ووٹ خود کاسٹ کیے، خود نتیجہ بھی سنا، لیکن ہر وقت کمزور وکٹ پہ کھیلنا یہ ان کی ایک عادت بن چکی ہے، کیونکہ یہ اداروں کے لاڈلے رہے ہیں۔ تو جب اداروں کے اتنے لاڈلے رہے ہیں تو انہوں نے خواہ وہی چیز سوچنی ہے جو ناممکن ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے عموماً ناممکن کو ممکن بنا دیا گیا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی بد نصیبی تھی پاکستان کی کہ پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوتا رہا، اور ہمارے جو کرتا درتا تھی وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن کشتی ڈوب رہی تھی اور ان کو پرواہ نہیں تھا۔ تو ان کو بھی دیکھ کر انسان کو افسوس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی، فوراً پہنچ گئے لاہور، اور لاہور میں اب آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ کون کون سے راشن کارڈ سے لے کے احساس پروگرام سے لے کے اسپتالوں میں مفت دوائیوں سے لے کر صحت کارڈ، وہ فوراً اس پہ کام شروع ہو گیا۔ یہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف وعدے کریں گے، نہیں، وعدے وفا کرنا بھی تو ہوتا ہے، اور پھر اس پر پریکٹیکل
یعنی عملاً بھی وہ کام کرنا پڑتا ہے، اور عوام کو اب عوام، میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ عوام کوئی ناک سے روٹی کھانے والے نہیں ہیں. اب عوام میں جو اویئرنیس آ گئی ہے ہماری اوپر، اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہو سکتا ہے عمران خان کا. یعنی کہ یہ جو عوام میں جو شعور آ چکا ہے، اس کا ہم جتنا بھی قدر کریں عمران خان کی اور جتنا بھی ستائش کریں ان کے، تو یہ سب سے بڑا کام جو عوام میں شعور آ چکا ہے. جب ہم کہتے تھے کہ یار یہ جو پتہ نہیں ایک پلیٹ چاول پر ووٹ دینے والے، اور یہ بہت فرق پڑ چکا ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور جہاں بہت کچھ ہوگا تو ابھی انشاءاللہ جو سیلاب زدگان، سب سے بڑی بات تھی سیلاب زدگان پہ بات کرنا، وہ پوری ان 3 میٹنگز میں اس پہ بات تک نہیں ہوئی. لوگوں کو پیارے جدا ہو گئے، شہید ہو چکے ہیں، اس میں ان کے لاشیں تیر رہی ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کوٹری بیراج یہ ہمارے حد میں نہیں آتا، تو سندھ والے کہتے ہیں یہ ہمارے حد میں نہیں آتا، اور ان کے لاشیں تیر رہی ہیں. یعنی آپ انسانیت کو ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ انسانیت کے کس مقام پہ کھڑے ہیں. ان کو خود خوف آنا چاہیے کہ کل ہم نے بھی مرنا ہے اور پھر ہم سے بھی کچھ پوچھا جائے گا، اور دنیا میں بھی عذاب میں ہے. یعنی یہ جب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اتنا پاپولر ہو رہا ہے کہ ہر گلی کوچے میں ایک ہی نام گونجتا رہا ہے ابھی تک، اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے، تو یہ ان کے لیے عذاب ہے. یعنی عمران خان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے. لیکن اس کو سمجھنا اب ان بد نصیبوں کا کام نہیں ہے. ورنہ میں میرے سے یہ مشورہ مانگے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، تو میں ان کو کہوں گا بھائی دیکھو یہ جتنا کچھ آپ لوگوں نے لوٹا ہے، قوم سے معافی مانگ لو، شاید وہ آپ کو معاف بھی کر دیں. اس قوم کا دل بھی بڑا ہے، اور سیاست سے نکل جاؤ اور کچھ حصہ اس غریب ملک کو دے دو، تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عوام آپ کو معاف کرے. اور باقی اللہ کے ہاں آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، اس باتوں میں ہمیں جانا نہیں چاہتا. تو اب اس کی طرف ایک اور کام انہوں نے جو شروع کر دیا ہے، یعنی کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیف الیکشن کمشنر نے یہ جو 11 استعفے منظور کیے ہیں، یہ کس لیے؟ یہ قوم کے ساتھ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کسی کے اس میں داؤ لگانے والی بات ہے کہ یہ 11 سیٹیں ہیں، اگر ان میں سے 2-3 بھی ہمارے پاس آ گئے، پی ٹی آئی سے ہم نے چھین لیے، جیسے کہ صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں انہوں نے چھینی ہیں، تو اس طرح اگر ہم قومی اسمبلی میں 2-3 سیٹیں چھین لیں گے تو ہماری حکومت کو جو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، تو یہ مضبوط ہو جائے گی. یہ کوشش تو زیادہ کریں گے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ کم سے کم اب تھوڑا عقل ان کو آ چکا ہے پنجاب کے ضمنی انتخابات کے بعد کہ اس 11 میں ہم زیادہ یقین کے ساتھ ابھی نہیں جا سکتے، کیونکہ جو رزلٹ ہمیں مل چکا ہے وہ 20 سیٹوں میں سے صرف یہ 3 سیٹیں لے سکیں، ان میں بھی 2 سیٹیں وہ تھے جو انہوں نے چوری کی ہیں. تو یہاں بھی ان کا پروگرام صرف اتنا ہی ہے. لیکن آگے انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ 11 کے 11 پی ٹی آئی جیت لے گی. اگر پی ٹی آئی حصہ لے گی تو 11 کے 11 جیت لے گی، تو اس کے بعد پھر یہ ایک اور طریقہ اختیار کریں گے کہ یار آؤ ابھی ایک 15 سیٹوں کا وہ لوگوں کا بھی استعفیٰ منظور کر لو. تو اب جس ادارے کا سربراہ کسی کے گھر جا کر ان کے پیروں میں بیٹھا ہو، اور پھر ساتھ میں قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی موجود ہو، ان کا بھی دار و مدار اسی چیز پر ہے کہ کم از کم یہ حکومت جتنی بدنام ہوتی رہی لیکن یہ تھوڑا عرصہ چلے تاکہ جو لوٹ مار سندھ میں ہو رہی ہے تو وہ بھی جاری رہ سکے. اور اس وقت ان کے درمیان ابھی میں کسی کو سن رہا تھا کہ زرداری صاحب پریشان بھی ہے اور مایوس بھی ہے. تو جتنا بھی وہ مایوس ہو جائے، جتنا بھی پریشان ہو جائے، لیکن ان کا ساتھ وہ نہیں چھوڑے گا. ان کو یہ جس طرح بچوں کو لوگ پالتے ہیں نا کسی کے بچوں کو، تو اسی طرح اپنی اوپر جب اس کی افتاد آئی اور اس کو پتہ چلا کہ اب میرا بچنا عمران خان کی ہوتی ہوئی بڑا مشکل ہے، تو ان کے سر پہ ان سے ہاتھ رکھنا تھا، آئندہ بھی رکھے گا. اور وہ اس لیے کرے گا یہ سب کچھ کہ دیکھیں مسلم لیگ نون سب سے بڑی دشمن ہے زرداری کی، یعنی ایک دوسرے کے یہ بہت بڑے دشمن ہیں. لیکن عمران خان کی موجودگی میں وہ دشمنی وہ بلا چکے ہیں اس وقت تک جب تک، یعنی ان کے خیال میں کہ عمران خان کو ہم سیاست میں شکست دیے تو ان کا
یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ خوابوں کے دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، تو خیال ان کا یہ ہے کہ کبھی وہ موقع بھی آ جائے گا کہ عمران خان کو ہم ہر محاذ پہ شکست دے دیں گے، تو پھر ہم اپنی دشمنی نپٹا لیں گے ان کے ساتھ، یعنی شریف خاندان کے ساتھ۔ اور یہی طریقہ مولانا کا ہے۔ مولانا کی جو دشمنی پیپل پارٹی کے ساتھ ہے وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کہ سندھ میں وہ سمرو صاحب اور وہ پھر جو بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا، تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن عمران خان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب جب الیکشن ہوگا، فار ایگزامپل اب میں یہ کہہ دوں کہ KPK میں الیکشن ہوگا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا، صرف ایک چیز کا تجزیہ کیا جاتا ہے، پھر اس علاقے سے باخبر ہونا پڑتا ہے، پھر عوام کی ذہنی جو سوچ ہے اس وقت کی اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ 2 سیٹوں کے علاوہ جو 51 سیٹس ہے، یعنی 49 سیٹ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ کہ یہ PTI جیت جائے گی صرف KPK سے۔ اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں، جو پہلے میں نے کہا تھا 2018 کے الیکشن سے 10 دن پہلے میرا وہ پڑا ہوا ہے ولاگ، ادھر اگر کوئی دیکھنا چاہے اس پہ تاریخ لکھا ہوا ہے، 10 دن پہلے آپ حساب کریں کہ کون سا تاریخ بنتا ہے، میرے خیال میں اب مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس میں میں نے یہی کچھ کہا تھا ان لوگوں کے متعلق، اور خاص کر مولانا کے متعلق، کہ یہ اور سراج الحق یہ تو کبھی نہیں جائیں گے۔ اور آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ پھر بھی نہیں جا سکیں گے اسمبلی، ان کا پتہ کٹ چکا ہے۔ اب یہ کوشش کرے گا مولانا کہ وہاں بلوچستان سے جو مطمئن کوئی سیٹ ہوگا تو وہاں پر بھی شیرانی گروپ اور دوسرے جو ہے وہ بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، تو میرے خیال میں اس کا بھی وقت یعنی سیاسی وقت ختم اس کا ہو چکا ہے۔ شاید اسمبلی کا دوبارہ وہ ہاؤس جو اسمبلی کا ہے وہ دوبارہ اس کی قسمت میں نہ ہو، کہاں کیا کچھ سوچ تھی اس شخص کی، تو اس لیے یہ دشمنی ان کی آپس میں رہے گی، لیکن جب تک عمران خان ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، تو ان کی آپس میں موجودہ جو کہ بے ایمانی کی دوستی ہے وہ قائم رہے گی عوام کے سامنے، اور ان سے ہوگا کچھ نہیں، یعنی فائدہ کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا، صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ عوام کو جیسے یہ سنہرے باغ دکھاتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں اور عوام کا خون چوستے رہے، تو اب بھی یہ کام کریں گے، پہلے بھی کام اب پوزیشن تو یہ بن چکی ہے۔ ابھی نون کی طرف میں آپ کو یعنی مجھے جو بات میں سنتا ہوں اس پر 100% یقین نہیں کرتا، لیکن کسی ایسے شخص کی زبانی میرے ساتھ بات ہوئی ہے جو PTI کے ساتھ ہے اور یہ رائٹ ہینڈ ہے عمران خان کا، تو اس کے کہنے کے مطابق یعنی کہ اس وقت جو ٹکٹ مانگے جا رہے ہیں وہ اب سے مانگے جا رہے ہیں PTI سے، اور وہ اس قسم کی MNAs ہے یا MPs جو صاف ستھرے لوگ ہیں PMLN میں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سب لوگ گندے ہوتے ہیں، صاف ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یعنی جیسے پہلے زمانے میں لوگ پارٹی بدلتے تھے تو لوگ اس کو برے نظروں سے دیکھتے تھے کہ یار یہ تو ہر در کا غلام ہے، تو آج ایسے لوگ کچھ موجود ہیں اس وقت بھی، تو وہ رابطے کر رہے ہیں، لیکن PTI بڑے سوچ سمجھ کر اس دفعہ ٹکٹ دیتے وقت بہت سوچ سمجھ کر کرے گی یہ سب کچھ، اور وہ جو اپنے لوگوں میں بھی کچھ ہے، وہ تو ان لوٹوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ان کا تو پتہ کٹ چکا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یعنی کیا راجہ ریاض کھڑا ہوگا فیصل آباد میں، یا نواب وزیر ہے کیا نام ہے اس کا، وہ کھڑا ہوگا تو لوگ اس کو ووٹ دیں گے۔ یعنی کہ اپنے الیکشن میں جب پیپل پارٹی کی طرف سے یہ راجہ ریاض کھڑا تھا تو اس نے صرف 17,000 ووٹ لیے تھے، اور جب PTI کے ٹکٹ پر تھا تو 1,15,000 ووٹ، تو آخر یہ 1,00,000 ووٹ کہاں سے بڑھ گئے، تو وہی رزلٹ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جنہوں نے کوئی کارکردگی دکھائی نہیں ہے تو ان کو تو ٹکٹ نہیں ملے گا، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ 20-25 لوگ یا 30 لوگ چینج کیے جائے، وہ ابھی ان کی اپنی پارٹی کی تنظیم پر، اور جو کرنے والے ہیں عمران خان ہے اس کی ٹیم ہے، یہ ان کا کام ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر کام اس دفعہ اس حساب سے کرنا پڑے گا۔ جو پہلے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں
اور خاص کر وزارت اعلیٰ پنجاب پر ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اب ضرورت اس بات کی رہی نہیں تو نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ جو دوسرا یہ عوام کو جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ضرور کہنا پڑتا ہے، وہ اس لیے کہ ابھی تک لوگ یہ جو پیڈ میڈیا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے جو سادہ لوح قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اب تو شعور بہت آ چکا ہے عمران خان کی وجہ سے، لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ ان کی جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل جو مشکلات ہے مہنگائی کی صورت میں، اور یہ جو بحران ہے مہنگائی کا، یہ عمران خان کی وجہ سے ہے، کیونکہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پوری نہیں کی IMF کے ساتھ۔ یعنی کہ اتنے بڑے جھوٹ بولنا، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ جب آدمی جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو تھوڑا سا ایمان ہو تو آدمی تھوڑا سا لرز جاتا ہے، لیکن یہ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایسا ہے جیسے آدمی کوئی کانا کھا رہا ہو۔ تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو عمران خان کی وجہ سے، تو پھر عمران خان کی وجہ سے تھا تو آپ پھر آئے کیوں؟ تو اس کے لیے یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ وہ تو سب غلط ہے، وہ ہمیں تو سارا کچھ معلوم ہے کہ ہمارا یہ 6% گروتھ کہاں سے آیا، یہ ہمارا ڈیپیسٹ کیسے ختم ہوا، یہ بہت چیزیں ہیں روز روز کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر خود اپنی صلاحیت نہیں ہے اور آپ میں اتنے دل گردہ نہیں ہے کہ دوسرے کسی طاقت کو آپ ناراض کر سکے، ورنہ ابھی بھی ٹائم ہے، آپ رشیا کے ساتھ سستے پیٹرولیم مصنوعات کا سودا کر سکتے ہیں۔ ابھی جو بحران آنے والا ہے نومبر دسمبر میں گندم کا، یہ تاریخ کو یعنی ایک ریکارڈ ہوگا پاکستان میں کہ 6 اور 7 ہزار روپے من گندم تک پہنچے گا، اور انہوں نے بر وقت اس کے لیے انتظام نہیں کیا۔ یہ تو اس میں لگے رہے کہ عمران خان کو کیسے گرانا ہے، عمران خان کو سیاست سے کیسے آؤٹ کرنا ہے، انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو بھی ہم نے چلانا ہے، تو وہ سارا کچھ ڈال رہے ہیں عمران خان پر۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو مشکلات ہیں ان کی وجہ سے جو بڑھ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ غریب لوگوں کے لیے بلکہ عام پاکستانی کے لیے مشکل ہے، لیکن اگر یہ 1-1.5 مہینہ اور بھی برداشت کیا جائے اور بھی یہ زیادہ کریں تو یہ پاکستان کے لیے اچائی ثابت ہوگی۔ اس کی وجہ ہے ہم پرماننٹلی ان لوگوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ جتنے تجربہ کار لوگ ہیں فراڈ میں، دھاندلی میں، ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اور اس قسم پھر PTI کے لوگ وہ سادہ لو قسم کے لوگ ہیں، تو اتنے بکیڑے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ، اسی لیے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار پاکستان کم از کم اوورسیز لوگوں کو چاہیے کہ جتنا ان کی کچن کے لیے خرچہ چاہیے وہ بھیجو، باقی مت بھیجو۔ تو یہ نہیں کہ ہم پاکستان کے لیے، لیکن جن لوگوں نے یہ کام کرایا، جو رجیم چینج میں شامل تھے، تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے کہ جب ملک معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو دفاعی طور پر ان کے ساتھ پھر کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے دفاع سے ہمیں امید ہے، ہمارے جوانوں سے، ہمارے آفیسر سے ہمیں امید ہے، تو تب ہم یہ بات کرتے ہیں اس وقت، تاکہ لوگوں کو حقیقت تو معلوم ہو چکے لیکن یہ مکمل ننگے ہو جائے، کیونکہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت عوام کو بتلا نہیں رہے، اور پھر کہتے ہیں یعنی اس سے بڑی شرم کی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ دنیا کی 5ویں بڑی قوت، اور وہ بھی ایٹمی قوت، اور ان کا سپہ سالار جا کے ایک انڈر سیکرٹری کو فون کرتا ہے کہ اپروچ کے لیے کہ IMF سے پلیز اپروچ کریں، ان پر دباؤ ڈالیں تاکہ $1.5 بلین پاکستان کو مل سکے۔ یعنی یہ ہمارا حال ہونا تھا، اور میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو یہ 1.5-2 سال تو کم از کم وہ اس کا کچھ حل بھی نہیں نکال سکے گا، لیکن جو جذبات میں اوورسیز لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، اور جو خاص کر پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی حکومت کو مضبوط کیا جائے، جب آئے انشاءاللہ آئے گا ضرور اللہ تعالیٰ کی فضل سے، تو یقین کیجئے اس ملک میں 25 سے 30 بلین ڈالر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ہمیں کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا امتحان اس قوم کا لیا ہے، خاص کر 3-4 مہینوں میں، ابھی 3.5 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے
یہ ایک رحمت ثابت ہوگا پاکستان کے لیے۔ پاکستان میں یکجہتی آ چکی ہے، پاکستان میں شعور بیدار ہو چکا ہے، پاکستان میں قربانی کا جذبہ زیادہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو وہ بہت طریقوں سے، اور اب یہ جو جذبہ ہے اس وقت، آپ سوچئے یعنی اس وقت جو پاؤنڈ کی قیمت ہے تقریباً 290 تک ٹچ کر گیا ہے، تو ہمیں تو فائدہ ہے، لیکن ہمیں نہیں چاہیے یہ فائدہ۔ یعنی 348 روپے کا 1 لاکھ بنتا ہے، اور اب اس کا موازنہ کیجئے عمران خان کے دور کے ساتھ، تو تقریباً 45% ڈفرینس ہے۔ تو اب عوام اتنے جاہل بھی نہیں رہے جتنا انہوں نے سمجھا۔ یہ خود جاہل ہے، اگر یہ خود جاہل نہ ہوتے تو عوام کو یہ اتنا جاہل بھی نہ سمجھتے۔ یعنی کہ آ کر ان کے پاس موقع تھا، یعنی یہ موقع تھا کہ عوام کی خدمت پر لگ جاتے، صرف عمران دشمنی میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا، اور اب یہ ایسے بحران میں پھنس چکے کہ اس سے یہ نکل نہیں سکتے۔ اور یہی ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور خوشی اس وجہ سے محسوس ہو رہی ہے کہ تاکہ عوام کی جان ان سے چھوٹ جائے، اور وہ الحمدللہ وہ چیز ہو چکا ہے۔ اب پاکستان میں وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکے گا، اور انشاءاللہ جو نام بین الاقوامی طور پر عمران خان کا بن چکا ہے، یعنی کہ ہم صرف رشیا کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں وہ 30% سستا قیمت بھی دے رہا تھا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ 35% عمران خان کے لیے گنجائش تھی۔ وہ پیٹرولیم مصنوعات میں بھی تھی، وہ گندم میں بھی تھی، وہ گیس میں بھی تھی، وہ بہت کچھ تھا جو بجلی کے ہمارے منصوبے ان کے ساتھ تاجکستان کی تھرو، یعنی تاجکستان میں جتنی بجلی بنتی ہے شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو وہ ان کی ضروریات سے 10 گنا زیادہ بنتی ہے۔ اور جتنے سینٹرل ایشین ممالک ہیں، میں خود گیا ہوں ادھر، زیادہ تر بجلی تاجکستان کی استعمال ہو رہی، اس پر بھی بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن ان بدنصیب لوگوں نے ہمیں کہاں پہنچایا، یہ آپ خود سوچئے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور آج میں نے کچھ خاص نہیں کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہے، جو اس وقت موجودہ حالات پر بات کرنی تھی، تو وہ خاص بات یہی ہے کہ اب جس وقت عوام کے ساتھ، یعنی ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجا ہے KPK سے، 63 کا جو سیٹ ہے، وہاں کا جو MP ہے PTI کا، تو اس کو میں نے آگے پہنچا بھی دیا ہے۔ تو اگر ایسے لوگ دوبارہ اسی کی وجہ سے MP وہاں سے جنرل الیکشن یعنی بلدیاتی الیکشن جیت چکی ہے، اس شخص کی وجہ سے کہ اس نے اپنے آگے کتنے ٹھیکیدار رکھے، میں جانتا نہیں ہوں، ابھی نام میں بھول گیا ہوں، اس نے مجھے ویڈیو بھیجا ہے، میرے پاس ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہیے جو PTI کے ساتھ کا دل دادا ہے، PTI کا ورکر ہے، عمران خان سے پیار کرنے والا ہے، تو پاکستان سے پیار، جو عمران خان سے اس وقت پیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کو، ایسے لوگ جو موجود ہیں، جو کہ پارٹی کو معلوم نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی سامنے لانا چاہیے کہ اس نے اپنے 4 سالہ دور میں کیا عوام کی کوئی خدمت بھی کی ہے، یا صرف اپنے پریویلیجز انجوائے کی ہے، یا اپنے سامنے اپنے ساتھ ٹھیکیدار رکھے جس طرح اس شخص نے کیا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم تو وہ کریں گے۔ ہمارا کوئی اس میں رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ہمارا قریبی نہیں ہے، کسی سے ہمارے کوئی مفادات نہیں ہے۔ ہمارے مفادات جو ہے وہ اپنی محنت کے ساتھ ہے، ملک کے ساتھ ہے، اور اللہ سے کسے مانگتے ہیں، کسی انسان کی غلامی قبول کرتے نہیں ہیں، اسی لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔